السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اینڈ ناول سٹارٹ کرتے ہیں وحشت عشق کی۔ عائشہ کی دادی جان کا انتقال اسی دن ہو گیا تھا۔ عائشہ کی طبیعت بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ احمد نے عائشہ کو بڑی مشکل کے ساتھ سنبھالا تھا۔ آج 1 مہینہ ہو گیا تھا عائشہ کی دادی جان کے انتقال کو۔ احمد نے عائشہ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ حویلی سے احمد صاحب کو کافی دن سے کالیں آ رہی تھیں۔ احمد نے آج حویلی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حویلی جانے سے پہلے عائشہ کو اپنا سامان وغیرہ پیک کرنے کا بول گئے تھے۔ ان کا ارادہ اپنے بابا جان کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر عائشہ کو حویلی لے آنا تھا۔ احمد جب حویلی پہنچے تو بابا جان کافی غصے میں تھے۔ احمد، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ تم نے ہماری اجازت کے بغیر نکاح کر لیا کسی سے؟ سردار شاہنواز غصے سے گڑگڑاتے ہوئے بول رہے تھے۔ سب لوگ نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی ان کے سامنے آواز اٹھانے کی۔ احمد بولے، بابا جان، آپ میری بات تحمل سے سنیں۔ میں عائشہ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور محبت کرتا ہوں۔ میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا تھا، مگر عائشہ کی دادی جان کا انتقال ہو گیا اور سب کچھ جلد بازی میں ہوا۔ سردار شاہنواز بولے، احمد، جو بھی تھا تم یہ بھول رہے ہو کہ رمشا تمہاری منگ ہے اور تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ وہی ہمارے خاندانی بہو بنے گی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اس لڑکی کو طلاق دو۔ اس لڑکی کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ بابا جان، میں عائشہ کو طلاق ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں عائشہ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ اس کا کوئی نہیں اس دنیا میں میرے سوا۔ ابھی سب بات کر رہے تھے کہ احمد کی بڑی بہن فیروزہ بولی، احمد، تمہاری وجہ سے میرا سر سسرال میں جھک جائے گا۔ میں کیا جواب دوں گی سب کو؟ وہاں پر صفدر جب پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ بولیں، اور بابا جان، مجھے نہیں پتہ۔ احمد کا نکاح رمشا سے ہی ہوگا۔ آپ اس لڑکی کو قبول کریں یا نہ کریں، مگر احمد کی بارات بہت جلد میرے گھر پر آ جانی چاہیے۔ تو سردار شاہنواز بولے، احمد، ہم ایک ہی شرط پر اس لڑکی کو اپنے گھر میں قبول کر سکتے ہیں کہ تم رمشا سے شادی کرو گے۔ اس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں، مگر بہو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ احمد صاحب عائشہ کو حویلی لے آئے تھے۔ عائشہ سے یہاں کوئی بھی ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتا تھا اور عائشہ بھی سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ فاطمہ بیگم، احمد کی بھابھی، عائشہ کے ساتھ کمرے میں آ کر کچھ باتیں کر لیتی اور ان کا بیٹا شہریار، جو ابھی چھوٹا تھا، وہ بھی اسکول سے آنے کے بعد اپنی چچی کے ساتھ ٹائم گزارتا۔ جب سے احمد نے عائشہ کو اپنی دوسری شادی کے بارے میں بتایا تھا، عائشہ بالکل اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ احمد صاحب نے بہت سمجھایا، مگر عائشہ اپنے محبوب شوہر کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ احمد صاحب کی شادی رمشا سے ہو چکی تھی۔ رمشا اپنی بھابھی فیروزہ بیگم کے کہنے پر عائشہ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی۔ رمشا کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام ارسل رکھا گیا، مگر عائشہ کی جھولی ابھی خالی تھی۔ مگر احمد صاحب کی محبت میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ وہ عائشہ سے پہلے دن کی طرح ہی محبت کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی عائشہ کے زندہ ہونے کی۔ اسی دوران فیروزہ بیگم کے شوہر کی کار ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی لائبہ کو لے کر سردار حویلی میں آ گئی تھیں، جس سے عائشہ کی زندگی مزید مشکل ہو چکی تھی۔ ارسل کی پیدائش کے 1.5 سال بعد رمشا کے ہاں دوسرے لڑکے کی پیدائش ہوئی جس کا نام مراد رکھا گیا۔ رمشا کافی مغرور ہو چکی تھی تو اکثر احمد کو عائشہ کو طلاق دینے کے بارے میں کہتی، جس سے ان دونوں کا جھگڑا ہو جاتا اور رمشا اپنا غصہ عائشہ پر آ کر اتارتی، طرح طرح کی باتیں سناتی اور بانجھ ہونے کا طعنہ بھی دیتی۔ فیروزہ بیگم شادی سے پہلے چودھری راشد کو پسند کرتی تھیں اور ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ بھی راشد نے کروایا تھا۔ فیروزہ چودھری راشد کو فون کرتی ہیں اور عائشہ کو کسی بھی طرح قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ چودھری راشد یہ کام اپنے چھوٹے بھائی منصور کو بولتا ہے کرنے کو۔ منصور آج رات ہی سردار حویلی میں چوری چھپے داخل ہوتا ہے اور عائشہ کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سامنے سوئے ہوئے وجود کو دیکھتا ہے جو دنیا جہاں سے بیگانہ سو رہی تھی۔ منصور عائشہ کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ منصور کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ منصور کے دل میں لالچ پیدا ہوا، کیوں نہ قتل کرنے سے پہلے اس پھول کو چکھ لیا جائے۔ وہ اپنی گلیز ہاتھ سے عائشہ کے اوپر سے کمفرٹ دور پھینکتا ہے۔ عائشہ کی اچانک آنکھ کھلتی ہے۔ احمد صاحب جو آج رات کو لیٹ آئے تھے، ان کا ارادہ عائشہ کے پاس جانے کا تھا۔ منصور اپنے ایک ہاتھ کو عائشہ کے چہرے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے عائشہ کے دونوں ہاتھوں کو قابو کیا عائشہ پر جھکا ہوا تھا۔ احمد صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ سامنے کوئی لڑکا عائشہ پر جھکا ہوا ہے۔
احمد غصے سے آگے بڑھے اور منصور کو گریبان سے پکڑ کر چلاتے ہوئے بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہونے کی؟ عائشہ روتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور بولی، احمد میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ منصور اپنا گریبان احمد سے چھڑواتے بغیر کسی خوف کے بولا، تمہاری بیوی نے مجھے یہاں بلایا تھا، شاید تم اس کی طلب پوری نہیں کرتے، اس لیے اس نے مجھے بلایا۔ منصور کی بات سن کر غصے سے اس کو مارنے لگا احمد۔ شور شرابے کی آواز سن کر حویلی والے سب وہاں پہنچ چکے تھے۔ بے دردی کے ساتھ احمد منصور کو مارتا غصے سے اٹھا، الماری سے اپنی پسٹل نکال لی، غصے سے منصور کی طرف نشانہ لیا۔ احمد کے بڑے بھائی ارسم نے احمد صاحب کو روکنے کی کوشش کی مگر گولی چل چکی تھی، مگر گولی منصور کی ٹانگ پر لگی جس سے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ارسم صاحب اور عابد صاحب نے احمد کو قابو کیا اور ملازم کو بلا کر منصور کو یہاں سے لے جانے کا بولا۔ احمد صاحب ملازموں کے پیچھے گئے جو منصور کو باہر لے جا رہے تھے۔ احمد صاحب کا ارادہ منصور کو آج قتل کر دینے کا تھا۔ عائشہ وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ عائشہ کو سب اسی کے ہاتھ پر چھوڑے وہاں سے چلے گئے مگر فیروزہ بیگم اور رمشا وہیں کھڑی رہیں۔ فیروزہ بیگم نے عائشہ کو بالوں سے گھسیٹ کر حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ فیروزہ بیگم عائشہ سے بولی، آج کے بعد اس حویلی کے پاس نظر مت آنا ورنہ میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں، تم جیسی بے حیا اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں۔ عائشہ اپنا آپ سنبھالتی ہے وہاں سے چلی گئی تھی اور پیچھے فیروزہ بیگم اور رمشا نے پورے حویلی میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ عائشہ اپنے گناہ کے پکڑے جانے پر حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ مگر احمد صاحب جب واپس آئے تو احمد صاحب کو یقین نہ آیا، یقین تو انہیں منصور کی بات پر بھی نہ آیا تھا۔ عائشہ کسی بھی حال میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ احمد نے عائشہ کو بہت ڈھونڈا مگر عائشہ جگہ جگہ تلاش کرنے کے باوجود بھی عائشہ انہیں نہ ملی۔